شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے، ان کا نیم آمنہ ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں منڈی بہاولدین میں رہتی ہوں، آپ کے ساتھ خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ وہ کہتی ہیں ہمارے ادھر منڈی بہاولدین میں ایک قبرستان ہے، بہت بڑا تو نہیں ہے لیکن وہ بہت قدیم اور پرانا قبرستان ہے، یعنی 500 سال پرانا قبرستان، جہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ جنات کا بسیرا تو ہے ہی ہے، لیکن ادھر کہا جاتا ہے کہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ کالو نامی چڑیل ہے۔ اس کو ایک بہت بڑے بزرگ نے ادھر قید کر دیا تھا۔ ان بزرگوں نے جب اس کو قید کیا تو اس کے اوپر ایک حد باندھ دی گئی تھی کہ وہ اس قبرستان سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، ہاں لیکن قبرستان کے اندر وہ نظر آتی تھی، اور وہ قبرستان کے اندر نظر آتی تھی اور اس کو دیکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آمنہ کہتی ہیں میں یہ جو کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ میرے سسرالی جو گھر ہے ادھر ہی وہ قریب میں قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے اندر مختلف کہانیاں وابستہ ہیں اس قبرستان سے۔ اکثر اس قبرستان کے قریب ایک گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور بچے ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بڑے بھی کھیلتے ہیں، بچے بھی کھیلتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال سب کچھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ادھر کرکٹ کھیل رہے تھے کچھ بچے، یعنی وہ بڑے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے کسی نے قبرستان کے اندر سے کوئی پتھر پھینکا ہے۔ ہمیں واضح طور پر یہ محسوس ہوا، اور یہ محسوس ہونے کے بعد اچانک سے قبرستان کے اندر سے 3-4 کٹھی بالز ہماری طرف کسی نے پھینکی، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم لوگ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ کہتے ہیں پھر قبرستان کے اندر ایک بزرگ شخص کو بھی دیکھا جاتا ہے جو کہ اتنا ضعیف اور کالا سیاہ ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور لمبا اس کا قد ہے۔ وہ قبرستان کی دیوار کے اندر کھڑے ہو کر باہر کی طرف چھانک رہا ہوتا ہے۔ مغرب کے ٹائم اور رات کے ٹائم وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو وہ آوازیں دیتا ہے اور نظر آتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ادھر ہو چکے ہیں اور لوگ ان کے متعلق مکمل طور پر تصدیق کرتے ہیں کہ وہ 500 سال پرانا قبرستان جس کے اندر اب کسی کو دفنایا بھی نہیں جاتا، کیونکہ ادھر جانا ناممکن ہے، اگر جایا جائے تو وہ خوفناک مخلوقات لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، بہت زیادہ سامنے آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کالو نامی چڑیل ہے جس کا وہاں پر بسیرا ہے، شاید کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنات نظر آتے ہیں یہ اسی کے چیلے ہیں جو کہ ادھر رہتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہاں پر وہ جو چڑیل ہے وہ قید ہے ایک قبر کے پاس، اور وہ رات کے ٹائم ادھر سے نکلتی ہے، وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک ہے۔ اس قبرستان کے اندر اس کو کھڑے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 1 کنال کا قبرستان ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا گھر بھی ہے۔ وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کہا جاتا تھا کہ پہلے وقتوں میں گورکن ادھر رہا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا اور ایسی مخلوقات نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ ادھر نہیں رہتے تھے، اور آخر میں اس قبرستان کو لکڑی کے دروازے کے ساتھ بند کر دیا گیا، لیکن اس کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں اور سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر جب میں دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 4 فٹ کی وہ دیوار ہوگی چاروں طرف جہاں سے وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ عورت پائلیں پہنی، پائلوں کی چھنکار باہر آ رہی ہے، اور وہ جو خالی بند گھر ہے اس کے اندر روشنی ہے۔ اس شخص کہتا ہے کہ ایک دفعہ تو میں حیران ہو گیا، اور اس بند پرسرار 500 سال پرانے قبرستان کے اندر یہ گھر روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر تو کوئی لائٹ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا آگے جا کر دیکھنا دیوار سے کوشش کی تو مجھے ایک عورت دکھائی دی جس کی کمر میری طرف تھی۔ اس کے اتنے لمبے بال تھے کہ وہ اس کے بال زمین سے نیچے کی طرف تھے۔ کمرے میں لائٹ جل رہی تھی اور میں نے واضح طور پہ دیکھ رہا تھا کہ اس عورت کی کمر ہے میری طرف، تو اچانک سے اس کے جو ہاتھ ہیں وہ بیک سائڈ پر تھے، اور اس نے وہ جو بیک سائڈ سے اپنے بال ہٹائے تو اس کا چہرہ تھا ادھر۔ وہ بڑی خوفناک عورت تھی،
اور مجھے دیکھ کر اس نے میرا نام لیا اور میری طرف بڑھنے لگی. اس کی بازو بہت لمبی ہو گئی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا. اگر میں تھوڑی دیر اور رکتا تو وہ مجھے جانی نقصان دے دیتی. اسی قبرستان کے ساتھ ایک گھر ہے، رینٹ پہ وہ گھر ہے. تو ان کی خواتین کے مطابق رات کے ٹائم ان کی چھت کے اوپر کوئی کھیل رہا ہوتا ہے بال کے ساتھ، اور بال تو گرنے کی آواز آتی ہے. جیسے چھت پہ وہ بال کو نیچے پھینکا جاتا ہے تو جو آواز آتی ہے، نیچے والے شخص جو کمرے میں سوئے ہوتے ہیں تو ان کی جو آواز تھی، انہوں نے کہا وہ تو ایک طرف ہے چھت پہ. چلو جی سمجھ آتی ہے کہ قبرستان کے ساتھ گھر ہے تو اسیب ہے، جنات ہیں، تو یہ سب کچھ ممکن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ان کی وہ جو تھیں، جو بھی ادھر رہتی تھیں خواتین، ان کا کوئی بھی اس ٹائم گھر پہ مرد موجود نہیں تھا. وہ شہر سے باہر نوکری کرتے تھے. تو رات کا ٹائم تھا تو اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ جو بال جو رات کے ٹائم چھت پر وہ پھینکتے تھے، اب وہ بال ٹیپ ہوتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف پریس ہوتی آ رہی ہے اور نیچے کی طرف صحن میں آ کر گری ہے اور اس کی باقاعدہ آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اب اس بال کے پیچھے پیچھے کوئی شخص سیڑھیوں سے نیچے اترا ہے. ہماری اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم اٹھ کر ونڈو سے دیکھ سکیں کہ آخر ہے کیا چیز، کیونکہ اس کا خوف و ہراس ہی بہت زیادہ تھا. کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ، وہ جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہم گھر میں اکیلی نہیں رہیں، واقعی ایسا پیش آیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ دوپہر کا ٹائم تھا اور میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی. اچانک سے مجھے باہر جو برآمدہ ہے اس کے باہر مجھے لگا کہ کوئی چیئر کو گھسیٹ رہا ہے اور کوئی چیئر پہ بیٹھ رہا ہے. بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور ان کا خامد بھی گھر پہ نہیں تھا. تو کہتی ہیں کہ میں کافی حیران ہوئی اور باہر کی طرف جب دیکھنے لگی تو ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ چیئر کے اوپر بیٹھا تھا اور مجھ سے کھانا مانگ رہا تھا. وہ عورت کہتی ہے کہ میرے ہاتھ سے وہ جو بھی چیزیں تھیں وہ نیچے گری اور میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آئی تو میں اپنے بیڈ پہ تھی اور بچے خامد سب میرے قریب تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. میرے خامد پھر کسی اللہ والے کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گھر ہے یہ قبرستان کی وجہ سے بہت اسیب زدہ ہے، کیونکہ ہمارے گھر کی جو دیوار ہے وہ ایک قبرستان کی اور وہ دیوار سانچی تھی، یعنی سیم کمبائن دیوار تھی. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح واقع گھر چھوڑنے کے دوران، گھر ہم لوگوں نے چھوڑنا تھا تو گھر چھوڑنے کے دوران یہ ہوتا تھا کہ اکثر سردیوں کے موسم میں جب اس درخت کے نیچے اپنے صحن میں لیٹی ہوتی تھی تو مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیتا تھا. میں نے ایک دفعہ پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی بوڑھا شخص مجھ سے پانی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پانی دے دو. میں بہت زیادہ ڈری اور چیخیں مارتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. میرے بچے اس دن گھر پہ تھے اور شکر ہے کہ وہ باہر گلی میں کھیل رہے تھے. میری آواز سن کر وہ اندر آ گئے. پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک اور واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ وہ جو اللہ والے ہمارے گھر آئے تھے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس گھر کو آپ جلدی خالی کریں ورنہ یہ بوڑھا شخص آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہو کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نظر آنے لگا تھا. پھر واقعہ یہ پیش آیا کہ مجھے اچھے طریقے سے وہ دن بھولتا نہیں ہے. دن تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے میٹھے چاول بنائے ہوئے تھے. میں کچن میں میٹھے چاول بنا کر اندر کمرے کی طرف گئی ہوں اور بچوں کا ویٹ کرنے لگی ہوں، ان کے اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کرنے لگی ہوں. تو مجھے کچن میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی کچن میں کھانا نکال رہا ہو، پلیٹ میں ڈال رہا ہو. تو میں تو ایک دفعہ حیران ہوئی اور جب میں کچن کی طرف اندر گئی تو ایک عورت کھڑی تھی اور وہ عورت کچن سے کھانا نکال رہی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ عورت خوفناک طریقے سے ہنسی اور وہاں سے نکلتی ہوئی قبرستان کی دیوار کی طرف چلی گئی. وہ کہتی ہیں کہ یہ میں نے واقعات جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. آمنہ کہتی ہیں جو میں آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ تنبیہ کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی انسان کرائے پر یا اپنا کوئی بھی گھر قبرستان کے ساتھ مت لے. ادھر یہ واقعات ضرور پیش آتے ہیں، چاہے وہ 500 سال پرانا قبرستان ہو یا 5 دن پرانا قبرستان ہو، یہ واقعات پیش آتے ہیں. یہ تھی خوفناک کہانی ہے. میرے لسنرز کو کیسی لگی اب انشاءاللہ ڈیلی سٹوری شیئر کیا کروں گی. آپ چینل کے ساتھ بنے رہیں اور سٹوری کو اور چینل کو سپورٹ کریں. اور آج کی یہ کہانی تھی. آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کرے. اللہ ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے، آمین. اور نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں اور اللہ کے رسول کے جو بندے ہیں ان سے محبت کریں.
آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ عمل کرتے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.